اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ پیدائش ہوئی 1912 میں، وفات ہوئی 2005 میں۔ اس سبق کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں 3 پیراگراف پڑھے تھے۔ آج کی ریڈنگ چوتھا پیراگراف۔ سبق کا عنوان نظریہ پاکستان۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ترکی خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی گئی۔ کانگریس نے اس تحریک میں اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے 2 خطرناک تحریکیں شروع کی تھیں، شدی اور سنگٹن کی تحریکیں۔ شدی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا، اور سنگٹن یہ اس سے بھی خطرناک تحریک تھی، اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ختم کرنا۔ 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میثاق لکھنؤ ہوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے جائز مطالبات کانگریس تسلیم کر لیتی ہے، لیکن 1928 میں نہرو رپورٹ میں اس اصول سے انحراف کیا گیا جو وہ پہلے مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کر چکی تھی۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندو سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ معاشرت، رہن سہن کے طور طریقے۔ مسلم لیگ کا ہر سال اجلاس منعقد ہوتا تھا جس کی صدارت بڑی شخصیت کرتی تھی۔ 1930 میں جو اجلاس ہوا تھا، اس کی صدارت ڈاکٹر علامہ اقبال نے پیش کی تھی۔ علامہ اقبال نے اس اجلاس میں واضح طور پر فرمایا تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا یہی حل ہے کہ ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے۔ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ان کی ریاست دی جائے۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور میں اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ یہ قرارداد لاہور تھی، یہ قرارداد پاکستان نہیں تھی۔ ہندو پریس نے اس کے خلاف خوب واویلا مچایا تھا، پراپاگنڈا کیا تھا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نے بھی پھر اسے قرارداد پاکستان کا ہی نام دے دیا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی
اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ استوار کی، قائم کی۔ دنیا میں قومیت کی دو بنیادیں ہیں۔ مغربی مفکرین کے مطابق جہاں پر ایک خاص نسل گروہ آباد ہے اسے ریاست کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری بنیاد پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ دنیا بھر کا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جہاں پر رنگ نسل کا کوئی امتیاز جائز نہیں ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ دنیا میں دو جنگیں ہوئیں، نسل پرستی کی بنیاد پر ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی جرمنی اور جاپان ایک طرف تھے، دوسری طرف اتحادی ممالک تھے۔ یہ خالص نسلی بنیاد پر جنگیں ہوئی تھیں جس میں لاکھوں انسانوں کو اس تباہی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی اور وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، اقلیت کم تعداد میں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس بنیاد پر جو ہے ریاست کی بنیاد صرف اور صرف نسلی گروہ پر ہوتی، نسل پرستی پر ہوتی تو ہندو غالب آ جاتا۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد ریاست مدینہ میں رکھی تھی، جس میں رنگ اور نسل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اقبال نے بھی خوب فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہندو قوم خود جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ ہندو قوم متحد نہیں ہے۔ ہندو ذات میں پھر 4 ذاتیں ہیں: برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ ویش اور شودر کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ شودر کو تو معاشرے میں رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ جب برِ صغیر میں مسلمان پہنچے، یہی وہ نچلی ذاتیں تھیں جو کثیر تعداد میں اسلام قبول کرتی گئیں، کیونکہ برہمن اور کشتری سے ویش اور شودر یہ تنگ تھے، جن میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے
دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، اپنے مستقبل کو بہتر کر سکیں۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ اسلام رنگ نسل کا قائل نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں وہی شخص زیادہ اللہ کے قریب ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، خواہ وہ کالے رنگ کا ہی کیوں نہیں ہے، خواہ وہ گورے رنگ ہی کیوں نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے ملک کو بہتر نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنا ہوگی، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے کردار کو بہتر کریں گے اس وقت ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا اس سے پہلے بے شمار اسلامی ممالک قائم ہو چکے تھے۔ اگر یہ مقصد ہوتا کہ ایک اور ملک کا دنیا کے نقشے پر اضافہ کرنا تو یہ بات ناممکن تھی۔ ایک ایسی ریاست قائم کرنا جہاں پر مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، نظریہ پاکستان کا یہی مقصد تھا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی مثالی ریاست قائم کی جائے جو دنیا بھر کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایک مثالی نمونہ پیش کرے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معراض وجود میں آ گیا۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے برصغیر کے مسلمانوں کو انتہائی مخلص اور عظیم رہنما ملے تھے، جن کی بدولت برصغیر کے مسلمان اپنے لیے الگ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، وگرنہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور کانگریس اور ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے لیے الگ ریاست حاصل کریں، کیونکہ ان کے پاس طاقت بھی تھی، خود انگریز بھی ان کا ہم نوا تھا۔ اس لیے قائد اعظم کی خلوص قیادت ہی کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو وہ دن دیکھنا پڑا برصغیر کے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم مملکت سے نوازا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم، مضبوط اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ 1947 سے آج تک پاکستان نے ہر شعبہ زندگی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، وہ عسکری میدان ہو یا پھر سائنسی میدان ہو، کوئی شعبہ لے لیں، پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اور خدا کے فضل و کرم سے پاکستان بہت سال پہلے ایٹمی قوت بھی بن چکا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس ریاست پر اور اس کے مکینوں پر۔ ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھنا ہوگا، نظریہ پاکستان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی مملکت وہ ریاست ہوتی ہے جہاں پر شہریوں کے پورے حقوق ادا کیے جائیں اور شہری بھی اپنے فرائض بطریق آسن سر انجام دیں۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ جب ہم نے یہ ریاست قائم کی تھی اس وقت ہم نے عہد کیا تھا کہ اس ریاست کو اسلامی ریاست بنائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہمیں خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہمیں قومی مفاد کی خاطر اپنا ذاتی مفاد قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم پر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ پاکستان کا عائد ہوتا ہے، پھر صوبائی فرض، پھر ضلعی فرض عائد ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں ہمارا اپنا فرض جو ہے، یعنی ہماری اپنی ذات کو بعد میں ترجیح دینی چاہیے۔ سب سے پہلے وطن عزیز کے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اسلام میں گروہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام متحد ہونے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، بڑا مقام حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، یعنی مضبوط، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ مشکل الفاظ کے معنی: نظریہ سوچ جس کی بنیاد فکر اور تفکر پر ہو، اقلیت کم تعداد، تصور خیال، ترویج اشاعت پھیلاؤ، امتیاز فرق، توانا مضبوط، عمل پہم مسلسل عمل یعنی لگاتار عمل، تجویز مشورہ رائے، پیش نظر مد نظر رکھنا، سامنے رکھنا، بالا تر افضل۔ عزیز بچوں، انشاءاللہ آپ کو جو کچھ پڑھایا گیا ہے توقع کی جاتی ہے کہ آپ انہیں یاد کریں گے، محنت کریں گے۔